مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، سورہ ملک کی آیت مبارکہ جس کی کچھ تشریح و تفسیر گزشتہ مجلسوں میں ہوئی، یہ واقعی بڑی بابرکت صورت ہے، اسی لیے تبارک سے شروع ہوئی۔ تبارک کا معنی ہی بابرکت، برکت والی ذات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات واقعی قابل برکت ہے، باعث برکت ہے۔ اور اس سورت مبارکہ کی جو ہے تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو کرتے تھے، اور فضیلت بتائی کہ جو پڑھے گا وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اللہ ہمیں پابندی سے اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بابرکت وہ ذات جس کے قبضے میں سلطنت ہے، بادشاہت ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، اور وہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، کمال قدرت اس کو حاصل ہے، بے شک سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اولاد کا دینا، اولاد کا نہ دینا، جائیداد اور مال و دولت کا عطا کرنا نہ کرنا، سب اس کے اختیار میں۔ زندگی دینا، موت دینا، وہ بھی اسی کے اختیار میں۔ ہر چیز کے اوپر وہ قادر ہے۔ کسی کو چاہے صحتوں اور تندرستیوں سے نواز دے اور کسی کو چاہے بیماریوں میں رکھے، کسی کو حالات اور مصائب سے دوچار کرے اور کسی کو خوش و خرم زندگی عطا فرمائے، سب اسی کے قبضے میں، سب اسی کی حکمتیں ہیں۔ وہ جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نہیں نوازتے ہیں۔ نوازنے میں بھی اس کی حکمت، نہیں نوازنے میں بھی اس کی حکمت۔ یہ اللہ تعالیٰ کمال قدرت کا مالک ہے۔ اور پھر آگے ایک بات فرما دی کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی بھی دی ہے، موت بھی دی ہے۔ موت کا تذکرہ پہلے کیا کہ موت کو پیدا کرنے والے بھی اللہ، زندگی کو پیدا کرنے والے بھی اللہ۔ یہ موت و زندگی کا سلسلہ جو اس نے چلایا ہے، یہ کوئی بیکار اور جو ہے عبث نہیں ہے، بلکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ آزمائے تم کو کہ بھئی تم کون نیک عمل کتنے کرتے ہو۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہاں عمل کی جو ہے کوانٹیٹی نہیں بلکہ کوالٹی، کتنے عمل نہیں، کتنے نہیں، کہ ایسے عمل، اچھے عمل کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں مقام ہے۔ اچھے عمل کون کرتا ہے؟ وہ آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت دی، زندگی دی، اور موت کا تصور ہی انسان کو نیکی پر آمدہ کرتا ہے۔ آدمی کو استحضار ہو جائے کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، منہ دکھانا ہے، تو وہ نیک عمل پر کھڑا ہو جائے گا، وہ نیند سے بھی کھڑا ہو جائے گا، وہ دکان سے بھی جو ہے کھڑا ہو جائے گا، وہ دوستوں کی محفلوں میں بیٹھا ہوگا نا تو وہ دوستوں کی محفلوں کو چھوڑ کر بھی عبادت کی طرف آ جائے گا۔ دل لبھانے والی بیوی کے پاس بھی بیٹھا ہوگا تو اس کو بھی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم پر آمدہ ہو کر مسجد میں دور آئے گا، کیونکہ وہ تصور موت
انسان کو عمل پر کھڑا کر دیتا ہے کہ مجھے مرنا ہے. کب مرنا ہے وہ تو کسی کو نہیں معلوم، کہاں مرنا ہے کسی کو نہیں معلوم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راز رکھا ہے، راز چھپا کے رکھا ہے. لکل امت اجل، یہ تو کہہ دیا کہ بھئی ہر انسان کے لیے موت ہے. اور جب اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، جب موت آئے گی تو ایک گھڑی نہ آگے آئے گی نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی. بس اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو قبض کرنے کا حکم دے دے. یہ مجھے آپ کو سب کو معلوم ہے. ہاں، اس لیے حدیث میں آتا ہے اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض جعل له الیہا حاجتا. اللہ تعالیٰ جب بندے کے لیے کسی زمین کے اوپر، کسی ملک کے اوپر، کسی کنٹری کے اوپر موت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ اس بندے کو اس علاقے میں مرنا ہے، اس جگہ پر مرنا ہے، اس کنٹری میں مرنا ہے، تو اس کے لیے دنیاوی یا دینی اعتبار سے کوئی حاجت، کوئی ضرورت، کوئی ایسا کام اس کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ آدمی، وہ بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے، اور جیسے وہاں پہنچتا ہے موت اس کے انتظار میں کھڑی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے، زبردست نظام. اور ایسے واقعات ہم سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی، اپنی آنکھوں سے دیکھا. ابھی کچھ مہینے پہلے ہمارے دیولا کا بیچارے کا لڑکا آیا تھا نا، ساؤتھ افریقہ آیا، دنیا کمانے کے لیے آیا تھا، حلال روزی کمانے کے لیے آیا تھا، اپنے گھر والوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے آیا تھا. پہنچ بھی گیا، فون بھی کر دیا، پہنچ گیا، اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، انتقال ہو گیا. اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض جعل له الیہا حاجتا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جب فیصلہ فرماتے ہیں کسی بندے کے لیے موت کا، کسی زمین میں، کسی علاقے میں، کسی کنٹری میں، اس کے لیے حاجت، ضرورت اس کے دل میں ڈال دیتے کہ جاؤ وہاں جاؤ. حالانکہ وہ 3-4 سال سے تو کہ سعودی میں تھا، لیکن بس اس کے دل میں آیا کہ نہیں، اب مجھے سعودی نہیں جانا ہے، افریقہ آنا. یہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں، کیونکہ اس کی موت یہاں لکھی تھی، اس زمین کے اوپر اس کی موت کا فیصلہ ہو چکا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالی، وہ یہاں گئے، انتقال ہو. اس لیے موت آگاہ موت سے کوئی بشر نہیں. ساما 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، پل کی خبر نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی یہ زندگی اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ جو ہے لمحات کی ہم قدر کریں، ورنہ کب جو ہے آنکھ بند ہو جائے نہ مجھے معلوم نہ آپ کو معلوم، نہ مجھے معلوم نہ آپ کو معلوم. اس لیے موت سے آدمی کو بہت جو ہے ڈرنا چاہیے، اس کا استحضار رکھنا چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ یسر اللہ حتفہ وادخلہ جنتہ. 3 چیزیں ایسی ہیں، 3 عمل ایسے ہیں، اگر یہ 3 عمل پر آدمی، ان 3 جو ہے عمل پر اور ان 3 باتوں پر عمل کر لے، اللہ اس کی موت کو آسان کر دیں گے، اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. ہر بندہ چاہتا ہے میری آسان موت ہو جائے گی. موت کا آسان ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ بیچارے کتنے بوڑھے ایسے آج بھی اس کرونا کے زمانے میں جن کو سانس کی تکلیف ہے، لیکن وہ بھی ماشاءاللہ بھی 2 سال سے برابر جی رہے ہیں، حالانکہ سانس کی تکلیف ہے. اور یہ سانس ہی جو ہے نا، یہ کرونا کا موت کا باعث ہوتا ہے، اور وہ سال ہر سال سے اس بیماری میں مبتلا ہے، لیکن کرونا نے ان کو کوئی اثر نہیں کیا. یہ سب مثالیں اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی کرونا سے کوئی موت نہیں آتی، کرونا سے کوئی نہیں مرتا، وہ تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. ہاں، بہانے بن جاتے ہیں. کسی چیز میں کچھ نہیں رکھا، اللہ کے حکم میں سب کچھ رکھا ہے. اللہ کرے مجھے آپ کو اس کا یقین آ جائے. اللہ کے حکم میں سب کچھ رکھا ہے، کسی چیز میں کچھ نہیں رکھا. 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں آ جائے یسر اللہ حتف، اللہ اس کی موت آسان کر دے.
اس کے لیے جنت، اس کو جنت میں داخل کر دیں، پہلی چیز اللہ کے نبی نے بتایا رفقم بالضعیف، ضعیفوں پر، کمزوروں پر مہربانی کرو. جسمانی اعتبار سے جو کمزور ہو، ذہنی اعتبار سے کمزور ہو، عقل کے اعتبار سے کمزور ہو، مالی اعتبار سے کمزور ہو، صحت کے اعتبار سے کمزور ہو، اس کا خیال رکھو. اب میں اور ہم اپنی لائف اور اپنی زندگی میں دیکھیں، سب سے زیادہ ظلم ہی ہم اسی پر کرتے جو کمزور ہوتا ہے. بے شک. اس کی جگہ کہتے ہیں نا ویک پوائنٹ ڈھونڈتے، ویک پوائنٹ، اور پھر اس کو ٹارگٹ بنا کر اس کو پریشان کرتے. رفقم بالضعیف، ضعیفوں پر، کمزوروں پر. اس کی تشریح میں محدثین نے عجیب عجیب باتیں لکھی ہے کہ بھئی کمزور کے اعتبار سے یہ نہیں کہ تو طاقت کے اعتبار سے کمزور، مالی اعتبار سے کمزور، ذہنی اعتبار سے کمزور، صحت کے اعتبار سے کمزور. کمزور ہے اس کے اوپر مہربانی کا معاملہ کرو. ہر کمزور کی جو ہے کمزوری کو دور کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش کرو. یہ تمہاری سعی اور یہ تمہاری کوشش اور یہ جو ہے ضعیفوں کے اوپر مہربانی تمہاری موت کو آسان کر دے گی. اور موت آسان اور جنت میں داخلہ، دو نعمتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. ثلاث من کن فیہ یسر اللہ حتفہ وادخلہ جنتہ. تین چیزیں جس کے اندر بھی ہوگی اللہ اس کے لیے موت آسان کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے. اس لیے کمزوروں کے اوپر ہمیں مہربانی کا معاملہ کرنا ہے. ہم دیکھیں ہماری برادری میں دیکھیں، ہماری جو ہے رشتہ داریوں میں دیکھیں، بلکہ اپنے گھروں کے اندر دیکھیں کہ کون کمزور ہے. ایک بھائی دیکھے کہ میرا بھائی کمزور ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، چلو میں اس کی ہیلپ کروں. ہاں، ایک بھائی اپنی بہن کو دیکھے، بہن اپنی بھائی کو دیکھے، ہاں چچا اپنے بھتیجے کو دیکھے، ماموں اپنے بھانجے کو دیکھے، بھانجا اپنے ماموں کو دیکھے. جو جس اعتبار سے اپنے اعتبار سے جو ہے خوش و خرم ہے، وہ اپنے ماتحتوں کو اور اپنے اوپر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر ان کی ہیلپ اور ان کی مدد میں آگے آگے رہے. بہت ضروری ہے. اگر موت کو آسان چاہتے ہو اور جنت میں داخلہ چاہتے ہو، ہاں عبادتوں کے ذریعے سے بھی ملیں گے، لیکن یہ چیز ایسی ہے نا جس کو کہتے ہیں نا فاسٹ، جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت فاسٹ متوجہ ہوتی ہیں. کسی کی ہیلپ کر دینا، مدد کر دینا، گرتے ہوئے کو سنبھال لینا، یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے. جو بیچارہ کمزور ہونا اس کو جو ہے طاقت کے اعتبار سے کھڑا کر دینا، اللہ کو اس پر اتنا پیار آتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزور و ضعیفوں کے اوپر ہاتھ رکھا کرتے تھے، ان کی ہیلپ اور مدد میں آگے آگے رہتے تھے. ہم اگر خود نہیں کر سکتے تو کسی کو کہہ کر ان کی مدد کروائے. اللہ نے اگر ہم کو صلاحیت دی ہے، اللہ نے ہم کو مقام دیا ہے، تو ہم اس کو ان کو تلاش کریں. بیچارے کتنے ضعیف ایسے ہیں جو بالکل شادی شدہ بھی نہیں ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی اور شادی اس لیے نہیں ہو رہی، بیچارے ضعیف ہیں، مالی اعتبار سے بھی کمزور ہیں. تو ہم ان کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں، ان کا جو ہے ساتھ دے دیں، ان کے لیے دو بول بول دے میٹھے. تمہارا یہ بولنا ان کے لیے جو ہے بیچاروں کی یہ کمزوری دور ہو جائے گی، اور اس ضعیفی کی بنیاد پر جو کام ان کے لیے اٹکے ہوئے ہیں وہ کام آسان ہو جائیں گے. ذریعہ بہانہ آپ بن جاؤ گے اور پوری لائف کی دعائیں آپ کو مل جائے گی، اور یہ دعائیں نہ معلوم آپ کو کتنے مقام اور کتنے اونچے درجے تک پہنچا دے گی، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. رفقم بالضعیف، کمزوروں پر مہربانی کرو. ہاں ہم تو کمزوروں کو اور کمزور بنانے کی فکر کرتے ہیں، اور اس کو گرانے کی فکر کرتے ہیں، اس کو ختم کرنے کی فکر کرتے ہیں. یہ آج ہمارا تھیم ہو گیا ہے. اس لیے اس کے اوپر ہم اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے. اس کی وجہ سے بہت سارے حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. اس لیے شریعت مطہرہ کے مطابق آدمی جب زندگی گزارے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ آٹومیٹکلی دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو
ترقیاتوں سے نوازیں گے، اور آخرت کے اعتبار سے تو اللہ اس کو بہت درجے عطا کریں گے، بہت درجے۔ تو پہلی چیز کمزوروں پر مہربانی۔ دوسری چیز جو ہمارے معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں اس کی کمی نظر آتی ہے، وہ ہے شفقت علی الوالدین، ماں باپ کے اوپر شفقت۔ ہاں، ماں باپ کے اوپر شفقت کرنا بھی تمہاری موت کو آسان کر دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ ہاں، ہر بچہ اپنے والدین کی رسپیکٹ کرے، عزت کرے، احترام کرے، ان کے مقام کو سمجھے کہ یہ کیا ہے، اور انہوں نے آج مجھے کھڑا کیا ہے، آج مجھے جوان کیا ہے، میرے جو ہے جوان ہونے میں، میرے بڑے ہونے میں ان کی کتنی کتنی قربانیاں لگی ہوئی ہے، انہوں نے کیا کیا جو ہے مشقتیں اٹھائی ہیں، کیا کیا پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ میں جب بچہ تھا، میں جب بیمار ہوتا تھا، ان کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے، وہ اپنا سارا کاروبار چھوڑ کر ہمارے پیچھے لگ جاتے تھے۔ ارے راتوں کو وہ سوتے نہیں تھے تمہیں سلانے کے لیے، جب تک تم نہیں سو جاتے تھے وہ سوتے نہیں تھے۔ ان قربانیوں کو یاد کریں، اپنی جوانی کی طاقت کو والدین کی بغاوت میں استعمال نہ کریں، ورنہ کما تدین تدان، پھر جیسا کرو گے نا ویسا تم جو ہے پاؤ گے۔ آج تم اپنے باپ کے ساتھ اور ماں کے ساتھ ایسا کر رہے ہو، تمہارے بچے دیکھ رہے ہیں تمہارا رویہ، پھر وہ کہیں گے نو پرابلم، ہم جو ہے آپ کے پیچھے ہی آ رہے ہیں، آپ کو بھی بوڑھا ہونا ہے، ہمیں جوان ہونا ہے، یہ جو ہے قرض رہے گا، اور پھر قرض سود سمیت جو ہے دیا جائے گا۔ اس لیے جو بچے اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین کو ستاتے ہیں، والدین کی بد دعائیں لیتے ہیں، نقد سزا یہ ملتی ہے کہ ان کی دنیا برباد ہو جاتی ہے، آخرت تو ہے ہی برباد۔ اس لیے دنیاوی اعتبار سے ترقی اگر تم چاہتے ہو کہ میں دنیاوی اعتبار سے مالا مال ہو جاؤں، والدین کی قدر کرو، والدین کی عزت کرو، والدین کو جو ہے اپنے اعتبار سے اتنا مقام دو کہ والدین کی دل سے دعائیں نکل جائیں، اور جب ان کی دعائیں نکلے گی دیکھو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں کیسی برکتیں دیتے ہیں۔ اس لیے والدین کی دعا جو ہے آدمی کو دنیاوی اعتبار سے نقد انعام اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ ترقی دے دیتے ہیں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ والدین کی دعا سے دنیاوی اعتبار سے ترقی ملتی ہے، اور استادوں کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ اخروی اعتبار سے ترقی دیتے ہیں۔ ہاں، اس لیے اپنے والدین کا اکرام کرو، والدین کی عزت کرو، والدین کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف کہا ہے قرآن میں کہ ان کو اف بھی مت کہو۔ اف کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ جائے کہ آج کے اولاد دیکھو والدین کو کیسے زور زور سے بولتے ہیں، جھڑکتے ہیں، تو تم نے کہا مت یہاں پر بیٹھو، یہ جو ہے تمہارا جملہ ان کے دلوں کو چیر دیتا ہے۔ وہ بیچارے مجبوراً کچھ لفظ نہیں بول پاتے اپنی کمزوری کی وجہ سے، کہ اب جو ہے بیٹوں کے ساتھ اور بہو کے ساتھ رہنا ہے، ان کے ہاں میں ہاں ملانا ہے، بھائی وہ جو کہے آمنا وہ صدقنا، اس لیے وہ کچھ بول تو نہیں رہے، لیکن تمہارا یہ رویہ اور تمہارا یہ جھڑکنا، تمہارا یہ بولنا ان کے دلوں کو جو ہے چاک کر دیتا ہے۔ جب ان کی آہ نکل جاتی ہے نا تو پھر تم دنیاوی اعتبار سے گرتے ہی چلے جاتے ہو، دنیاوی ترقی نہیں ہوتی۔ دنیاوی ترقی چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا جو مقام بیان کیا ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرو، اللہ تعالیٰ نقد انعام دیں گے۔ دیکھو آخرت میں تو انعام ہے ہی، آخرت میں تو والدین کے ساتھ ہے ہی، دیکھو نقد انعام دنیا بھی ملے گی، اور دنیا سے جانے کے لیے راستہ بھی اللہ آسان کر دیں گے، اور وہاں جانے کے بعد جنت میں داخلہ بھی دے دیں گے۔ یسر اللہ حتفہ وادخلہ جنتہ، اللہ تعالیٰ موت بھی آسان، جنت میں داخلہ بھی آسان۔ یہ دو چیزیں بتا دی، یہ تین عملوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ضعیفوں پر مہربانی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور تیسری بات وہ احسان الی المملوک، اپنے ماتحتوں کے ساتھ احسان کرنا۔ احسان جو اپنے ماتحت میں ہے، اپنی دکان پر کام کرتے اللہ نے تم کو بوس بنایا ہے مثال کے طور پر، تو ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ احسان کا مطلب سمجھتے ہو؟ یہ نہیں کہ سیلری دے دی، یہ تو ان کا حق ہے، یہ احسان نہیں ہے، یہ تو حق ہے۔
سیلری کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو ہے احسان کا معاملہ کرو، ان کی ضرورتوں کو جو ہے سوچو سمجھو، ان کا خیال رکھو، خفیہ طور پر جو ہے ان کی ضرورتوں کو معلوم کرو کہ میں جتنی سیلری جتنا پگار ان کو دے رہا ہوں کیا ان کا اس سے جو ہے گھر چل رہا ہے؟ ارے ان کا گھر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے خود اپنا سوچے کہ جتنی سیلری میں اس کو دے رہا ہوں کیا اتنے میں میرا گھر چل رہا ہے؟ میں اچھی لائف گزار رہا ہوں؟ اگر نہیں گزار رہا ہوں تو وہ کیسے گزارتا ہوگا؟ یہ سوچ. جب ہر بوس اور ہر جو ہے مالک اپنے ماتحتوں کے اوپر اس طرح کا احسان کرے گا نا، یقیناً یہ جو خرابیاں جو ہمارے معاشرے میں بلکہ دنیا کے اندر جو پھیلی ہوئی ہے نا چوری ڈکیتی کی، یہ دھیرے دھیرے کم ہو جائے گا. ورنہ بعض مرتبہ اس طرح کے حالات خود ہی مالک میسر کرتے ہیں کہ پھر جو ہے کام والے اور ماتحت والے جو ہے اس طرح کے کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. حالانکہ مجبور ہونا یہ تو ان کے لیے کوئی عذر بھی نہیں ہے، میں ان کی کوئی طرفداری نہیں کر رہا ہوں، یاد رکھنا یہ ان کا کوئی عذر بھی نہیں ہے کہ بھائی اگر ان کو اتنی سیلری میں ان کا گھر نہیں چل رہا ہے تو وہ نوکری چھوڑ دیں، لیکن چوری کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے. اگر وہ کر رہے ہیں ان کی آخرت خراب کر رہے ہیں، دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، آخرت بھی برباد کر رہے ہیں. ہاں لیکن ہم ان کو ایسا موقع نہ دیں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں. حدیث میں آتا ہے انسان عبد الاحسان، انسان جو ہوتا ہے نا وہ احسان کا غلام ہو جاتا ہے. جب تم ان پر احسان کرو گے نا تو یہ احسان ہی ان کو اتنا شرمسار کر دے گا کہ وہ کبھی بھی اس طرح کی غلط لائن اور غلط کام نہیں کریں گے. تمہیں دھوکہ تو نہیں دیں گے، یہ تو بالکل پکی بات ہے، لیکن احسان کرنا پڑے گا ان کے ساتھ. جب احسان کرو گے تو پھر دیکھو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں تمہاری محبتیں ڈالیں گے، تو اس کا نقد فائدہ یہ ہوگا دنیاوی اعتبار سے بھی تمہاری مال اور تمہارا جو ہے شوق کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو محفوظ رہے گی، اور اخروی اعتبار سے جو ہے نفع اور فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری موت کو آسان کر دیں گے اور جنت میں اللہ تعالیٰ داخلہ کر دیں گے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے بھی جن دو باتوں کی وصیت کر کے گئے ہیں ان میں ایک بات یہی ہے، پہلی بات تو الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرنے کی وصیت کر کے جا رہے ہیں. کیونکہ جب آدمی مر رہا ہو اور مرتے مرتے کوئی کام اور کوئی بات کہہ رہا ہو، یہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے اور آخری جملہ آپ علیہ السلام کی زبان پر امت کے لیے جو تھا وہ یہ تھا الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کبھی بھی مت چھوڑنا. جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے. صبح تعلیم میں ہم نے سنا، صبح آئے ہوئے تو ہوں بھائی، جو صبح آئے انہوں نے سنا کہ بھائی جان بوجھ کر جو نماز چھوڑتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافر کہا ہے. اگرچہ تعویلات ہوئی ہے اس کے اندر، لیکن من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے، جان بوجھ کر، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں، دکان پر بیٹھا ہے، باتیں کر رہے ہیں، محفل جمی ہوئی ہے، وقت تو ہو گیا ہے نماز کا، پھر بھی نہیں، بس نہیں پڑھتا. بھائی کیوں نہیں پڑھتا؟ ایسے جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فقط کفر، اس نے کفر والا عمل کر لیا ہے. کفرہ کا جو ہے محدثین نے عجیب عجیب معنی نقل کیے کہ کفرہ کا معنی کہ قتل، ایسے آدمی کے لیے جو ہے جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے قتل کرنا واجب ہے، اس کو قتل کرنا شریعت کا جو ہے، اگر شریعت اسلامی کنٹری ہے تو اس کے لیے قتل کرنا واجب. اندازہ لگاؤ کتنی بڑی جو ہے بات ہے. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ، پیران پیر دستگیر جن کے نام لیوائے ہم ہیں، وہ تو فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو جو جان بوجھ کر نمازیں چھوڑتا ہو اگر مر جائے نا تو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو مت جو ہے دفنا، اس کی نحوست سے کہیں کہ قبر والوں کو بھی عذاب نہ ہو جائے. ایسی ایسی باتیں نماز کی چھوڑنے پر ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں نا، نماز کا حکم دے کر جا رہے ہیں. نماز مت چھوڑنا پلیز، نماز کا اہتمام کریں. نماز جو ہے دین کا ستون ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز سے جو ہے رزق میں برکتیں ہوتی ہے، نماز سے جو ہے تمہاری آخرت سنورتی ہے، نماز سے تمہاری جو ہے رزق کے اندر اللہ اور بڑھوتری دیتے ہیں، قبر کا عذاب بھی تم سے محفوظ ہو جاتا ہے.
یہ سارے فائدے ہیں نماز کے۔ اور دوسری بات، نبی علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، وصیت یہ کر کے جا رہے ہیں وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ لیکن سب سے زیادہ بے خیالی آج ہمارے اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہے۔ انسان کا سکون، انسان کا جو ہے سلوک دوسروں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا، بہت سارے ان کو جو ہے ہدایے بھی دیے جاتے ہیں، تحفے بھی دیے جاتے ہیں، اور ان کے ماتحت کام کرنے والوں کو بھئی آپ کو چاہے تو رہو کہ جاؤ، بالکل رویہ ہی کچھ الگ، ان کے ساتھ سلوک ہی کچھ الگ، حالانکہ وہی ان کی دنیاوی ترقی کا ذریعہ ہے، انہی کی محنتوں سے یہ دنیاوی اعتبار سے ترقی کر رہے ہیں، ان کے بزنس کو یہی سنبھال رہے ہیں، ان کی پراپرٹی میں حصہ انہی کی وجہ سے ان کی جو ہے دنیاوی ڈیولپ ہو رہا ہے، اور انہی کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم۔ اللہ کرے مجھے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، دنیا سے جاتے جاتے کہا کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ ہماری شریعت بہت جو ہے ایک دم صاف شریعت ہے، ہر چیز کو ڈکلیئر کر کے بتا دیا ہے۔ غلط بات ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہیں، ہم نے صرف عبادتوں کے اوپر اپنی شریعتوں کو جو ہے کر دیا ہے کہ بھائی ہم نماز پڑھ لیں، پہلی صف میں نماز پڑھ لیں اور جو ہے اچھی طرح عبادت کر لیں، بس کام نہیں۔ حقوق العباد کی اہمیت شریعت میں حقوق اللہ سے زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اپنے حقوق کو تو معاف کر دیں گے کیونکہ وہ تو غفور الرحیم ہے۔ آگے آتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، دیکھو یہ آتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ عزیز کہتے ہیں غالب کو، عزیز کہتے ہیں کمال قدرت کے مالک کو، اور غفور کہتے ہیں بندوں کی کوتاہیوں کو معاف کرنے والے کو۔ اللہ اپنے بندوں کی کوتاہیوں کو بہت معاف کر دیتے ہیں، لیکن کون سی کوتاہیاں؟ جو اس کے قبیل سے، حقوق اللہ کے قبیل سے وہ معاف، لیکن حقوق العباد میں جو کمی کوتاہی کی ہے، ہاں ان کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، ان کے پسینے کو جو ہے چوسا ہے، ان کے خون کو اگر تم نے جو ہے ناحق چوسا ہے، ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہے، اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ فرمائیں گے بھائی جاؤ تم اور وہ معاملہ طے کر لو، جاؤ بھائی ان کے ساتھ معاملہ کر لو۔ اب وہاں تو نیکی ہوگی نہیں، وہاں تو پیسے ہوں گے نہیں کہ بھائی دے دے، وہاں تو نیکی اور گناہ۔ جو حقوق اگر تم نے ان کے ساتھ سلوک کے اعتبار سے کمی کی ہوگی تو نیکیاں دینی پڑے گی، نیکیاں نہیں ہوگی تو اس کے گناہ لینے پڑیں گے، یہ سب ہم کو معلوم ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا سے جاتے جاتے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کا خطاب کیا ہے، اور اسی کو اس حدیث میں بیان کیا ہے کہ جو ضعیفوں پر مہربانی کرے گا، والدین کے ساتھ شفقت کرے گا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو آسان کر دیں گے، موت کو آسان کر دیں گے، اور جنت میں اس کے لیے داخلہ آسان کر دیں گے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کمال قدرت کے مالک ہیں اور بڑے بخشنے والے ہیں۔ اس لیے گناہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کی کبھی پکڑ بھی فرماتے ہیں، لیکن بہت سی مرتبہ گناہ گاروں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جب پکڑ پر آتے ہیں تو پھر ایسی پکڑ کرتے ہیں کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور لمحے میں پلک جھپکنے کے اعتبار سے بھی مہلت نہیں دی جاتی، اور اس کے گناہوں کے اوپر جو ہے اس کا مواخذہ ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ اتوار کو اس کو بیان کریں گے کہ دیکھو اللہ غفور تو ہے، معاف تو کرتے ہیں، لیکن جب گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور گناہ انسان جو ہے اپنی لمٹ کے اعتبار سے باہر اور آ جاتا ہے، پھر اللہ پکڑتے ہیں، اور پھر پکڑتے بطش ربک لشدید، خدا کی پکڑ بہت ہی سخت ہوتی ہے، اور کیسی سخت ہوتی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ایک مثال کے طور پر واقعہ جو بیان کیا گیا ہے اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل۔
وافعل بنا ما انت اهله فانك اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جان کر انجان سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما، اپنے فضل سے معاف فرما. اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، سزاوار ہیں، قدم قدم پر مولا نافرمانی کرتے رہتے ہیں. ہم تو گناہ کر کے بھول چکے ہیں، لیکن میرے اللہ آپ تو علیم ہیں، آپ تو ہماری پوری زندگی کی ساری جو ہے کتاب کو جاننے والے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں پر اپنے عفو کا قلم پھیر دیجئے اور مولا کریم اپنی رضا ہمیں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنی محبت ہمیں دے دیجئے، اے اللہ اپنی محبت دے دیجئے، اور اے اللہ تیرے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے آسان کر دیجئے. اور جتنے بھی اعمال صالحہ تیرے نبی ہم کو بتا کر گئے ہیں اے اللہ ان اعمال صالحہ کو کرنا ہمارے لیے بہت آسان کر دیجئے. اس کی رغبت، اس کی محبت اے اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے. اور جو نافرمانیاں اے اللہ جو معاصی جو گناہ پیارے نبی ہمیں بتا کر گئے ہیں ان معاصی اور گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے. اے اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے. اے اللہ بیٹھنے والے مجمع کو قبول کر لیجئے. اے اللہ ایک ایک شخص کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے. اے پیارے اللہ جو عمل پیارے نبی نے ہمیں بتائے ہیں، کمزوروں کے اوپر مہربانی کرنا، والدین کے ساتھ شفقت محبت کا معاملہ کرنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ سلوک کرنا، اے اللہ یہ عمل ہمارے لیے آسان کر دیجئے، ہمارے بھائیوں کے لیے آسان فرما دیجئے. اے اللہ بلکہ امت کے ایک ایک فرد کے لیے اے اللہ آسان کر دیجئے تاکہ اپنے اپنے وقت پر ہماری موت ہمیں آسانی کے ساتھ آ جائے اور مولا کریم موت کے بعد جنت میں داخلہ بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے. اے پیارے اللہ ان عمل کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. اے پیارے اللہ اور دیگر اعمال جو پیارے نبی بتا کر گئے ہیں ان تمام کا بھی کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. اے پیارے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد دے دیجئے، جو قرض دار ہیں مولا کے قرضوں کی ادائیگی کی جیب سے شکل و صورت پیدا کر دیجئے. مولا کریم جو نوجوان بیٹے بیٹیاں مولا کریم بے جور ہے، بے نکاح ہے، ان کے لیے نکاح کے اسباب مہیا فرما دیجئے تاکہ والدین کے کندھوں سے ان کا اے اللہ یہ ذمہ داری کا بوجھ ہلکا ہو جائے. اے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے. اے پیارے اللہ جو مانگا عطا کر دیجئے، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دے دیجئے. پیارے نبی علیہ السلام کے صدقے طفیل میں اے اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول کر لیجئے. اور اللہ کے نبی نے جتنی بھی خیر کی بھلائی کی دعائیں آپ سے مانگی ہے اے اللہ وہ خیر و بھلائی ہمیں پوری امت کے ایک فرد کو دے دیجئے. اور جتنی بھی شرور سے فتن سے پیارے نبی نے پناہ چاہی ہے اے اللہ ان سے ہمیں پوری امت کو پناہ دے دیجئے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.